تو پریکٹیکل چیز کیا ہے کہ ہم اپنا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تو دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر عمل کون کرنے والا ہے. یہ چیز کو ہم سمجھے، پہلے ہمارے پیدا کرنے کا مقصد سمجھے. فحش میں بھی میں نے یہی بات بتائی کہ فحش سے ہٹنے کے لیے، حیادار بننے کے لیے ہم پہلے اپنے پیدا کرنے کا مقصد کو سمجھے. اللہ رب العزت نے اگر ہمیں کوئی مصروفیت دی ہے، ہم بزی ہے لائف میں، ٹھیک ہے، اور ان کاموں میں بزی ہے جو اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں، سمجھو اس بگیسٹ بلیسنگ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوتا ہے. یعنی ہم مصروف ہے اللہ کو راضی کرنے میں، زندگی بھر، ہر دن، ہر وقت، ہر گھڑی بگیسٹ بلیسنگز جو ہمیں نصیب ہوتی ہے. ورنہ تو دیکھا گیا کہ دین میں اللہ کو راضی کرنے میں مصروف بہت کم، ذو حزن، بہت کم قسمت والے لوگوں میں پائی جاتی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے، اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے 24 گھنٹے ان کو اس میں شامل کر لیتا ہے. جیسے ہم محدثین کی بایوگرافی پڑھتے ہیں اور بڑے بڑے اماموں کی بایوگرافی پڑھتے ہیں، تو اکثر ہم یہی دیکھتے ہیں ان کے اندر کہ وہ مصروف ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نعمت دے رکھی ہوتی ہے مصروفیت کی. اللہ کی یہ بڑی نعمت ہے، اس کو پہلے سمجھے کہ مصروف ہونا، اللہ کے کاموں میں مصروف ہونا یہ بڑی نعمت ہے، اور یہ چیز کو ہمیں اختیار کرنا ہے. اگر ہم غصے میں کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ کو، یا پھر کوئی دوسرا بھی ایموشن ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے، پہلے ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور اپنے آپ کو اس مقصد کو پورا کرنے میں مصروف رکھنا ہوگا. اپنے آپ کو اس مقصد کے پورے کرنے کے لیے جد و جہد کرنا ہوگا، اسٹرگل کرنا ہوگا. ہر وقت دھن ہمارا وہی ہو کہ میں رب کو راضی کیسے کروں، میں نیکیاں بٹورنے کا کام کیسے کروں. جب مقصد یہ ہوگا تو پھر ہم بے مقصد زندگی نہیں گزاریں گے. ہر وقت ہم کانشیس میں رہیں گے، ہاں میرے رب کو یہ پسند ہے، میرے رب کو یہ نہیں پسند ہے، میرے رب کو یہ چیز پسند ہے. تو پھر وہ مائنڈ میں کلک ہوتا رہے گا، کیونکہ دماغ ہمارا نا یہ منکی کی طرح ہے. منکی پتہ ہے منکی کیا کرتا ہے؟ منکی دماغ میں آ گیا تو شانت بیٹھا ہوا نظر آئے گا کبھی؟ منکی ہمارے دماغ میں اگر منکی کا ذکر کرے، بندر کا ذکر کرے، اچھل کود، لٹکنا ادھر ادھر ایک جگہ سیدھے سے بیٹھنا نہیں. یہ ہمارا دماغ ہے، چنچل دماغ ہمارا، ٹھیک ہے. دماغ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہی ہے. اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ جیسے فار ایگزامپل ایک بچہ، ہم بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کام کر رہے ہیں، ہمارا بیٹا ہے، بیٹی، کوئی چھوٹے بچے ہیں، اچھلتے ہیں، کودتے، اچھلتے کودتے اچھلتے، ایک جگہ ٹھہرے ہوئے نہیں رہتے. جب ہمیں پھر چڑ ہو جاتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو پکڑتے ہیں 2 ہاتھوں سے، تھپ، بیٹھ یہاں پر، ہلنا نہیں. ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ بیٹھو یہاں پہ، ہلنا نہیں، کہتے نہیں کہتے. تو ہمارا دماغ جو چنچل ہے نا، جو بندر کی طرح اچھلتے رہتا ہے ہر وقت، وہ یہ وہ یہ، تو ہم جیسے بچے کو بٹھاتے ہیں نا، ویسے ہمارے دماغ کو بٹھانا ہے. کس کی طرف؟ گول کی طرف، ٹھیک ہے. آپ کا گول یہ نہیں ہے، آپ کا گول یہ ہے. ہر وقت میں یہ کہتی رہتی ہوں کہ ہمیں اپنے آپ سے باتیں کرنا شروع کرنا ہے. دوسروں سے بہت ہوگی باتیں، بہت باتیں ہو گئی. اب خود سے بات کرو، خود کلامی کرو. جب خود کلامی ہم کرتے رہیں گے، خود سے باتیں کرتے رہیں گے، تو ہم کو کہنا کیا ہے؟ جب غصہ آ گیا، کنٹرول، اپنا نام لے اور کہ نازیہ کنٹرول کنٹرول کنٹرول. نہیں، تمہارا یہ مقصد ہے ہی نہیں، تم آؤٹ آف کنٹرول ہو جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے تمہیں نہیں پیدا کیا. نازیہ لزن، اپنا نام لے. جیسے میں اپنا نام لے رہی ہوں تو آپ اپنا نام لیں. تو آپ کا یہ مقصد ہے ہی نہیں. آپ یہ چیز آپ کرو گے تو پھر آپ جنت کے لیے نہیں ہیں، آپ کا کردار جنت کا نہیں بن سکتا. سو کنٹرول یور ایموشنز. بات کرو اپنے آپ سے. صحابہ کرام اپنے آپ سے باتیں کرتے تھے، اپنے شعور سے باتیں کرتے تھے، اپنے نفس سے باتیں کرتے تھے. کنٹرول نہیں، حد سے نہیں بڑھنا ہے. ہاں، جب ہم اپنے آپ سے باتیں کرنا چھوڑ دیں گے، اپنے نفس سے باتیں کرنا چھوڑ دیں گے، شیطان پھر اس پہ تیلے لگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو جلو، ادھر جلو ادھر جلو، یہ بھسم ہو جاؤ، ادھر بھسم ہو جاؤ، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاؤ، ایموشنز کو بے قابو کر دو.
تو یہ نہیں ہے، ایموشنز کنٹرول میں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی چیزیں ہمارے اطراف دی ہے، جو کہ 36 آیت میں ہم نے پڑھی ہے، دنیا کی متاع کی چیزیں، متاع میں رشتہ دار بھی آتے ہیں، دنیا کی استعمال کی چیزیں بھی آتی ہیں، یہ ساری بس دنیا گزارنے کے لیے ہے۔ اصل ہمارا مقصد جنت ہے، جنت حاصل کرنا ہے۔ پہلے مقصد کو سمجھے، اصل ہمارا مقصد جنت حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے دنیا میں 36 آیت میں اللہ رب العزت بتا رہے کیا، ہمارا ڈائریکشن ہمیں پلٹا رہے کس کی طرف، مقصد کی طرف، آخرت کی دنیا، آخرت کی زندگی کی طرف پلٹو ادھر، یہ ہے تمہارا اصل۔ دنیا کی چیزوں میں پڑھ کے تم اپنے آپ کو برباد کر دو، ہوش تمہاری، عقل تمہاری جہنم میں جا کے کھلے، تو پھر یہ کیا ہے، پاگلوں والی حرکت ہے، نہیں ہے نا۔ تو پھر ہمیں مقصد سمجھنا ہے۔ جب مقصد سمجھ آئے گا زندگی کا تو ہم اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر پائیں گے، جیسے صحابہ کرام کرتے تھے، اپنے آپ سے باتیں کرتے تھے۔ تو اپنے آپ سے باتیں کرنا شروع کر دینا۔ اچھا، شیطان نے بنا بھی کیا دیا، کوئی اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے پاگل ہے۔ اچھی چیزوں کو نا معاشرے نے، شیطان نے کیا بنا دیا، یہ غلط، فل کپڑے پہنو یہ گندی چیز ہے، بے حیا بن کے پہنو یہ اچھی چیز ہے، سو کالڈ سوسائٹی کے لوگ ہیں، ہائی سوسائٹی ہے۔ تو اچھی اچھی چیزوں کو نا آج اس دور میں، جس دور میں ہم رہ رہے 21 میں، یہ دور میں اچھی چیزوں کو شیطان نے کیا کیا، غلط چیزیں کر کے لوگوں کے دماغوں میں بٹھا دیا۔ تو اپنے آپ سے باتیں کرنا ہے تاکہ ہم بے قابو نہ ہوں اور ہم مقصد کو پورا کرنے والے ہوں۔ ہم اپنے ایموشنز کے پیچھے اپنی زندگی تباہ کر لیں، نو وے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے نہیں پیدا کیا، تو مجھے کچھ کرنا ہے دنیا میں، مجھے بھیجا کس وجہ سے گیا، مجھے کچھ خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا۔ میں جانور تو نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اشرف المخلوق بنایا ہے، تو میرا کچھ مقصد ہے، مقصد کو پہچانے۔ جب ہم مقصد کو پہچانیں گے، عظیم مقصد ہمارا اللہ کی عبادت۔ اچھا، یہ ساری چیزیں دیکھیں، جو بھی ہم تسبیحات پڑھتے ہیں یا پھر جو بھی عبادات کرتے ہیں، نماز روزہ ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ ایک چیز اس میں ضرور ہونا چاہیے، وہ کیا ہے، خشوع و خضوع۔ خشوع و خضوع کیا ہے؟ خشوع و خضوع مینس ہم اچھلتے بچے کو پکڑ کے بٹھا رہے، یعنی ہم اچھلتے دماغ کو پکڑ کے بٹھا رہے اور تسبیح پڑھے، اللہ اکبر سمجھ کے پڑھ، اللہ یس بڑا ہے سب میں، ٹھیک ہے، یہ سمجھ رہے ہم، تسبیح کر رہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، سمجھ کے ہم بول رہے، تو ہم بٹھا رہے ان تسبیحات پہ اپنے دماغ کو، ہم بٹھا رہے، اچھلتے ہوئے دماغ کو ہمیں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو ہم بات کیا سمجھ آئی، اللہ رب العزت غصے کو ختم نہیں کروا رہے بلکہ کنٹرول کروا رہے۔ اچھا، یہ ایک چیز ہے، غصہ کیوں رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر، اس کا ریزن ہے کہ تاکہ ہم وقت آنے پر ہم اپنا ڈیفنس کر سکے، کیونکہ جب غصہ آتا ہے، جیسے بلی کی مثال لی گئی، یا پھر کسی بھی عورت کو لے یا پھر بچے کو لے، جب غصہ آتا ہے نا تو پھر اس کا خون کھولنے لگتا ہے، تو ایکسٹرا انرجی اس کے اندر آتی ہے۔ بچے کو بھی دیکھے، بچوں سے بھی ڈر جاتے ہیں، جو غصہ آتا ہے ان کے اندر، تو بڑے بچوں سے بھی ڈر جاتے ہیں، ایکسٹرا پاورز اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور جب ایکسٹرا طاقت آ جاتی ہے تو پھر وہ اپنا ڈیفنس کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ڈیفنس کے لیے رکھا ہے، تو ہم ڈیفنس کے مقصد کو چھوڑ کر دوسرا کچھ بھی اختیار کریں گے تو پھر اللہ کے خلاف ہو جائیں گے۔ اس ٹاپک کا جو مقصد ہے وہ دیکھیں، ایک تو ہوتا کہ ہمارا غصہ، ایک ہوتا اللہ کا غصہ۔ ہمارا غصہ کنٹرول میں آنے کے لیے ہمیں اللہ کے غصے کو نظر میں رکھنا ہوگا۔ رب میرا کس چیز میں غصہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سورہ مرسلات میں بھی ذکر کر رہے، سورہ مومن جو سورہ غافر ہے، اس میں ہم نے آیت نمبر 10 میں ہم نے پڑھا تھا، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں دنیا میں، اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں، اللہ کے احکام کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یعنی جو حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس سے کفر کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے
بیزار ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، جیسے قیامت کے دن ایک جھٹلانے والا جہنم میں جانے کے بعد اپنے آپ پر بہت غصہ ہوتا ہے، بہت لمقت اللہ، یعنی مقتکم، اپنے آپ سے بہت غصہ ہوتا ہے انسان جہنمی، اور ایک کوش کیوں نہیں کیا، تو کیوں نہیں سنا بات اللہ تعالیٰ کی، سننا تھا نا، کرنا تھا نا، ایٹ لیسٹ ایک قطرے کی بات تھی نا، اتنا تھوڑا ٹائم تھا نا، کیوں نہیں سنا میں، کیوں نہیں کرا، کیوں نہیں کری میں. ہاں، دوسروں کو کوسیں گے جو اپنے کو گمراہ کرتے ہیں، ان کو کوسیں گے، ان کو کوسیں، کاش ان کی نہیں سننا ہوتی، کاش ان کی دوستی میں اختیار نہیں کیا ہوتا. بہت غصہ آتا ہوتا ہے اپنے اوپر. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں وہاں پر جو چیز اللہ تعالیٰ بولنے والی ہے ہمیں بتا دی ہے یہاں پر. تم جو کفر کرتے ہو نا، جہنم سے اس دن اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں غصہ آ رہا ہے اپنے آپ پہ؟ جہنم میں کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ بہت غصہ آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا دنیا میں جو تمہارے سامنے میرا حکم بتایا جاتا تھا، میرے احکام بتائے جاتے تھے کہ مجھے یہ پسند ہے، میں اس چیز سے منع کرتا ہوں، میں یہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، تم نظر انداز کر دیتے تھے نا، تم چھوڑ دیتے تھے، تم اس پر دھیان نہیں دیتے تھے. اس وقت آج تمہیں غصہ آ رہا ہے اپنے اوپر، اس سے کئی زیادہ غصہ مجھے آتا. یعنی جب ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے تو سوچو، آسمان پہ نظر اٹھا کے ذرا دیکھو کہ میرا رب ناراض ہو رہا ہے. یہ ناراضی کافی ہے نا اپنے ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ غصے کے اس میں چاہتا کیا ہے؟ تم کنٹرول کرو، ختم مت کرو. ختم ہوگا ہی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان بلٹ رکھ دیا، ڈیفالٹ. بعض ایموشنز ڈیفالٹ ہے ہمارے اندر، لیکن رب چاہتا کیا ہے؟ بی ان اے کنٹرول، ایموشنز کو کنٹرول کرو. تو یہ جنت کا کیریکٹر ہے. اللہ رب العزت ہمیں ایسے بنائے کہ بہترین کیریکٹر والے. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اے اللہ، ہم سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں برے اخلاق سے، برے اخلاق ہم سے ہٹا دے. والاعمال والخواہش، بری خواہشات سے، برے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من قول لا یسمع وعمل لا یرفع وقلب لا یخشع وعلم لا ینفع. اے اللہ، ہم نہ سنی جانے والی بات، نہ بلند ہونے والے اعمال، خشوع سے خالی دل اور غیر نافع علم سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں. یہ تمام چیزوں سے اے رب کائنات ہمیں بچا کے رکھنا. یعنی ہم دعا مانگ رہے، ہمارے اندر وہ چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم نے جو سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا. ہم نے جو سنا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے والا ہمیں بنا. تو یہ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اور اپنے آپ سے باتیں کریں، انشاءاللہ ضرور اس برائی سے ہم بچیں گے. اللہم انا اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. اے اللہ، ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے کان کی برائی سے، آنکھ کی برائی سے، زبان کی برائی سے، دل کی برائی سے اور مادہ منیہ کی برائی سے، یعنی ہر قسم کی برائی سے اللہ تعالیٰ ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں. اچھا، ایک چیز جو ہوتی ہے، جو گھروں میں باتیں ہوتی ہے نا، ہمیشہ بیٹھے 4 لوگ فیملی ممبرز بیٹھ گئے تو غیبتیں ہوتی ہے، چغلیاں ہوتی ہے. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ غیبتیں چغلیوں کو چھوڑ کر، اگر کوئی کسی کے اندر یہ کیریکٹرز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ان میں وہ کیریکٹر کیسے فارم کرے، اس کے بارے میں باتیں کرنا، اس کے بارے میں ذکر کرنا. تو جب پلاننگ ہوتی ہے تو پھر ہم اپنا جو عزیز ہے، جو اس کو ہم جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں جو بھی سنے اس پر عمل کرنے والا بنائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. اور یہ جو خوبصورت کیریکٹر اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کرتے ہیں، اس کے مستحق ہم سب کو بنائے، ہمارے خاندان والوں کو بنائے، تمام امت مسلمہ کو ان میں شامل فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیق الا باللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.